کیا حیض والی عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ حیض کی حالت میں عورت قرآن چھو نہیں سکتی ہے لیکن پڑھ سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں وہ قرآن، اس لیے کہ حدیث میں ہے لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو وہی چھوئے جو طاہر ہو، اور طاہر اس کو کہتے ہیں جو باوضو ہو، طہارت کی حالت میں ہو۔ اسی لیے امام البخاری نے حدیث نقل کی کہ من بات طاہرن، جو طہارت کی حالت میں سوئے تو رات بھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اسی باب میں آتا ہے کہ ایک آدمی باوضو سوئے، علماء نے یہی مطلب اس کا لیا ہے۔ تو انی ادخلتہما طاہرتین، میں نے اپنے پاؤں طاہر موضوع میں داخل کیے ہیں خفین میں، تو یہ وضو ہی کو مراد لیا ہے علماء نے اس سے۔ تو طاہر کے معنی عام طور سے حدیثوں میں باوضو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو براہ راست وہ قرآن کو نہ چھوئے۔ اگر حائل سے چھوتی ہے، جیسے دوپٹہ ہے یا کوئی کپڑا ہے یا گلوز وغیرہ ہے، اس سے چھوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ چھونا نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر وہ قرآن کو پڑھتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ بن باز وغیرہ کا یہی سلسلے میں فتویٰ ہے، اگر وہ ایسا چھوتی ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ حائضہ قرآن پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی ممانعت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور روزہ رکھنے سے منع کیا، قرآن پڑھنے سے منع کیا، تو منع اس کی اگر دلیل ملتی ہے تو رکے گی، ورنہ نہیں۔ ورنہ کوئی آدمی کہے گا دعا کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے، اللہ کا نام لینا بھی اس کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ کا نام پاک ہے اور تو پاک ہے کیا؟ تو حیض کی حالت میں عورت پاک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں بول رہے لوگ۔ مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ طہارت کی حالت میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو غسل کی حاجت تھی، اب جنابت کی حالت میں وہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا، قطر کے نکل گئے، اسی طرح سے ہاتھ نہیں ملا نبی سے۔ بعد میں ملے، کہا کہ میں نے ہاتھ مصافحہ کرنا تو کیوں چلا گیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں ناپاک تھا، نجس تھا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، یعنی مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس کو جنابت کی حالت کہہ سکتے ہیں یا اس کو حدث کی حالت کہہ سکتے ہیں۔ حدث سا نقطے والا، سا ثمر کا، تو حدث اس کو کہتے ہیں۔ تو اس حالت میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ ناپاک ہوتا ہے۔ آدمی بولتا ہے میں ناپاک ہوں اس وقت میں، ارے تو پاک ہے بیٹا، تو پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ یعنی کہتے ہیں کہ عورت اس حالت میں ناپاک ہوتی ہے، ناپاک وہ نہیں ہوتی ہے، وہ پاکی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی حالت میں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ طہر کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کو نجس نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حالت حیض میں، پیریڈز میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا، بہت سارے علماء کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتی ہے، بہت سارے کہتے ہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن جو راجح بات ہے، مضبوط بات ہے، وہ یہ کہ حالت حیض میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے۔ بغیر چھوئے کی بات ہو رہی ہے، ابھی چھونے کا مسئلہ میں بعد میں بیان کروں گا، بغیر چھوئے عورت قرآن پڑھ سکتی ہے۔ دلیل یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، اور علامہ ابن تیمیہ اسی کے قائل ہیں، امام شوکانی اسی کے قائل ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل جو ہوتی ہے وہ جواز ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی تو ہمیں اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ عورت پڑھ سکتی ہے اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر چیز میں اصل جو ہے وہ جواز ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عورت نہیں پڑھ سکتی، دلیل وہ دے گا، اصل ہر چیز میں جواز ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تمام عورتیں اس چیز کا سامنا کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کسی عورت کو منع کیا ہوتا کہ تم حیض کی حالت میں قرآن مت پڑھو تو صحیح حدیث میں ثابت ہوتا، ثابت نہیں ہے، لہٰذا جو اصل ہے جواز، ہم اسی پر برقرار رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک بڑا عظیم اور ثواب کا کام ہے۔ اس ثواب کے کام سے ہم ایک عورت کو ہر مہینے 5 سے 10 دن محروم کر دیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتی قرآن بغیر کوئی دلیل کے، یہ بھی کوئی معقول بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے جنابت کی حالت میں آدمی ناپاک ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، ایسے حیض والی عورت بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ حالانکہ جنوبی کو حیض والی عورت کے اوپر قیاس کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ جو آدمی جنوبی ہے، ناپاک ہے، وہ اپنی ناپاکی جب چاہے تب دور کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، لیکن عورت کی اپنی جو حیض کی جو حالت ہے یہ اس کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں ہے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس، اور جنابت کی حالت چند گھنٹوں کے لیے رہتی ہے اور حیض کا مسئلہ 5 6 7 دن تک رہتا ہے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم منع کرتے ہیں کہ بھئی حیض کی حالت میں عورت قرآن نہ پڑھے، تو بہت ساری عورتیں جن کو قرآن یاد ہے، جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، تو بھول جائیں گی قرآن. پڑھنے پڑھانے والی عورتیں قرآن بھول جائیں گی. اس لیے راجح اور مضبوط بات یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت حیض کی حالت میں قرآن چھو سکتی ہے، ٹچ کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے، مضبوط بات یہ ہے کہ قرآن کو عورت حیض کی حالت میں ٹچ نہیں کرے گی، اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ. اگرچہ یہ آیت لوح محفوظ میں جو قرآن کریم ہے اس کے بارے میں ہے، لیکن اس آیت کا جو عموم ہے وہ ہمارے پاس جو مصحف ہے اس کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. اس مصحف کو بھی ناپاک لوگ نہ چھوئیں، اس آیت کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو جب خط لکھا تو اس میں آپ نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی. یہ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، سنن نسائی کبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 57 اور سنن بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ٹچ نہ کرے. اگر عورت قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہے، دستانہ پہن لے یا اپنے دوپٹے وغیرہ سے قرآن کے اوراق کو الٹے پلٹے ڈائریکٹ قرآن کو چھونے سے پرہیز کرے. تیسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا قرآن موبائل کے اندر ایک عورت پڑھ سکتی ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ریئل جو قرآن ہے، جو اوریجنل مصحف ہے، جب اس کو عورت پڑھ سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ موبائل کو بھی کے اندر بھی جو قرآن ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، بلکہ موبائل کو چھو بھی سکتی ہے، اس لیے کہ موبائل کے اندر جو قرآن ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ اصل مصحف کی نہیں ہے. جیسے اصل مصحف کا ہم احترام کرتے ہیں ویسے موبائل کا احترام نہیں کرتے. اصل مصحف کو جیسے ہم پاکی کی حالت میں ہی چھوتے ہیں ویسے موبائل کو ہم نہیں چھوتے. تو موبائل کا حکم جو ہے وہ مصحف کا نہیں ہے. اسی لیے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر البراق کہتے ہیں کہ ظاہر بات یہی ہے، واضح بات یہی ہے کہ موبائل اور جو دیگر جو ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ اپنے وجود میں مصحف سے الگ ہیں، اور یہ جو ہے قرآن کی طرح جیسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے اندر جو قرآن ہوتا ہے، جو مصحف ہوتا ہے، وہ دراصل کچھ ڈاٹس ہوتے ہیں جو اسکرین پر جب نظر آتے ہیں تو وہ مصحف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ہم اس کو بند کرتے ہیں تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس موبائل کو یا اس کیسٹ کو جس میں قرآن ریکارڈ کیا گیا ہو اس کو چھوا جا سکتا ہے، اور اس کو بغیر پاکی کے، بغیر طہارت کے اس میں سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا حیض کی حالت میں عورت موبائل میں سے قرآن پڑھ بھی سکتی ہے، اس کو ٹچ بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں موبائل کو پکڑ کے قرآن پڑھ سکتے کہ نہیں. تو دیکھیے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے اور آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے، عورت پڑھ سکتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس میں بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ہاتھ نہیں لگا رہا تو پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں یا آدمی جنابت کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتا، تو یہ قول بھی متفق علیہ نہیں ہے، یہ سب کا ماننا نہیں ہے. کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن چھو بھی سکتی ہے اور آدمی جنابت کی حالت میں قرآن چھو سکتا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ میں یہی تحقیق پیش کی ہے کہ ایک آدمی یا ایک عورت ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن چھو سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہو یا ایک عورت اگر حیض کی حالت میں ہو تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. کس چیز سے منع کیا؟ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ عبادات میں روزہ نہیں رہ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی عبادت ہے. ان چیزوں سے اللہ نے نہیں روکا ہے. تو جب قرآن کی تلاوت سے اللہ نے نہیں روکا ہے، ذکر و اذکار سے اللہ نے اس کو نہیں روکا ہے، تو آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے روکے گی. نماز پڑھنے سے روکا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی وہ. اور اسی طرح سے روزہ رکھنے سے منع کیا، روزہ نہیں رکھے گی. لیکن قرآن پڑھنے سے اللہ نے نہیں روکا، ذکر و اذکار کرنے سے اللہ نے نہیں روکا، اس لیے ان چیزوں سے ان کو نہیں روکا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک موقف علماء کا کہ
عورت ہو یا آدمی ہو، اگر وہ ناپاک ہو تو اس حالت میں قرآن چھونے یا قرآن پڑھنے سے ممانعت کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے اصل حالت بری ذمہ کی ہوتی ہے. اس لیے عورت ہو یا مرد ہو وہ قرآن کے نسخے کو بھی ہاتھ لگا کے پڑھ سکتے ہیں. تو موبائل کی تو مسئلہ ہی الگ ہے. تو صحیح بات اس سلسلے میں انشاءاللہ یہی ہے کہ آدمی ناپاک ہو یا عورت ناپاک ہو یہ وہ موبائل میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے. قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، لیکن کس حالت میں قرآن پڑھنا ہے یہ معاملہ عبادت کا نہیں، یہ معاملہ شرائط کا ہے، معاملات کا ہے. اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے اگر کوئی پابندی ثابت ہوگی تبھی آپ پابندی لگا سکتے ہیں. اگر پابندی ثابت نہیں ہے تو آپ کسی پر اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. حیض کی حالت میں یا اس طرح کے حالات میں عورت جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے جب وہ قرآن کو نہیں چھوتی، اور اذکار بھی کر سکتی ہے. اس میں گنجائش ہے کہ حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں قرآن شریف کو ہاتھ لگائے بغیر اس کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں اگرچہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح بات اور راجح قول یہی ہے، جیسا کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قرآن شریف کو ہاتھ لگائے بغیر عورت تلاوت کر سکتی ہے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور موجودہ دور میں جو جدید وسائل ہیں، یعنی قرآن شریف کا نسخہ لے کر کے نہیں، لیکن جدید وسائل جیسے موبائل فون میں قرآن شریف ہے، یا جو الیکٹرانک دوسرے انسٹرومنٹ آتے ہیں اس کے اندر قرآن شریف ہے، جیسے کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس سے عورت تلاوت کر سکتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن شریف کے نسخے کو اور مصحف کو ہاتھ لگانا منع ہے. زبانی طور پر وہ تلاوت کر سکتی ہے. جن علماء نے اس سے روکا ہے وہ علماء جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیلیں ضعیف اور کمزور ہیں. لہذا اس سلسلے میں راجح بات یہی ہے کہ عورت تلاوت کر سکتی ہے، بس قرآن شریف کے نسخے کو ہاتھ نہیں لگائے گی. زبانی طور پر تلاوت کرے یا دوسرے وسائل سے تلاوت کر سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ حیض کی حالت میں کیا عورت گلوس اور پہن کر یا موبائل وغیرہ میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ سنے. بہتر یہ ہے، آج کل ہیں انشاءاللہ اسے اتنا اجر دے گا، لیکن یہ ہے کہ بہت سے علماء جیسے شیخ ابن باز وغیرہ اجازت دیتے ہیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ بعض حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں جو ضعیف ہیں اور ہیں، تو احتیاط یہی ہے کہ جب اس کا حق ادا ہو جا رہا ہے، جو چیز پڑھنا ہے وہ چیز آج کل کیا ہے وہ غور سے سنتی رہے. قرآن جس طریقے سے پڑھنے کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سننے کا بھی ثواب دیا ہے. اس کے سامنے ایک عذر ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا. لیکن اگر جو ہے ان علماء کے قول پر عمل کرتے ہوئے وہ پڑھتی ہے تو میں منع نہیں کرتا. جی، اس سننے سے یعنی تلاوت سے منع نہیں کیا گیا حائضہ کو، منع کیا گیا تلاوت سے، یا چھونے سے منع کیا گیا صرف؟ نہیں وہ تلاوت ولا آیہ جنبی وغیرہ کے بارے میں ولا آیہ بھی کہلا، ایک آیت بھی نہ پڑھے، اور حدیث ضعیف ہے. جی، پھر صحیح حدیث سے کیا ہے؟ کوئی اس سلسلے میں ممانعت وارد نہیں ہے، اس لیے جائز ہے. میں یہی اسی لیے علماء نے کہا کہ جائز جب صحیح نہیں ہوا ہے. جی، بعض علماء نے کہا، تمام نے نہیں. جی، تو جو ناجائز ہے وہ کیا دلیل لیتے ہیں جب حدیث وہ یہی لیتے ہیں کہ دیکھیے اصل میں قرآن مجید کا اپنا ایک تقدس ہے نا، اور وہ بعض ضعیف حدیثیں ہیں تو ان کے اوپر احتیاط کے طور پر ہے نا یہ چیزیں وہ رکھتے ہیں انہی کو رہ کر کے، اور بعض آثار اس سلسلے میں وارد ہیں جسے وہ لوگ بنیاد بناتے ہیں. لیکن حائضہ کے لیے قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے الا عند الضرورہ. ضرورت کے تحت اس کے لیے جائز ہے. مثال کے طور پر حائضہ عورت معلمہ ہے اور وہ بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہے، یہ ایک حاجت ہے تعلیم کے جواز کے لیے. یا وہ قرآن کی حافظہ ہے اور اگر وہ مدت حیض کے دوران 7 دن 8 دن یا 10 دن قرآن نہ پڑھے تو اس کے نسیان کا اور بھولنے کا خدشہ ہے، تو وہ زبانی پڑھ سکتی ہے. تو قرآن کو چھونا درست نہیں. جہاں تک موبائل کا تعلق ہے تو موبائل قرآن یا مصحف کے حکم میں نہیں ہے. اس کے بہت سے استعمالات ہیں جس میں آپ نے استعمال کرنے ہیں. ٹیلی فون آتا ہے جاتا ہے، اور بہت سے وسائل ہیں یعنی طالب علم کے، تو
وہ کئی وجوہ ہیں موبائل کو پکڑنے کے اور چھونے کے، صرف مصحف ہی نہیں ہے، ان وجوہ میں قرآن پاک بھی ہے۔ تو موبائل تو چھو سکتی ہے، اور ضرورت کے وقت اگر موبائل سے نکال کر پڑھنا چاہے کسی مجبوری کے تحت، جس کی بعض مثالیں ہم نے دی، تو پھر یہ جواز کی حد تک۔ مصحف اور چیز ہے، موبائل اور چیز۔ مصحف خالص قرآن کا نام ہے، اور موبائل ایک ایسا آلہ ہے جو بہت سے اجزاء پر مشتمل، جن میں ایک اس میں قرآن پاک بھی جمع ہوتا ہے، تو اس کا حکم قرآن والا نہیں ہے۔ تو اگر عورت کو اضطرار ہو، مجبوری ہو قرآن یاد کرنے کی یا تعلیم کی، پھر موبائل سے وہ نکال کر تعلیم دے سکتی ہے اور پڑھ سکتی ہے، ان ضرورت بس۔